السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ حضرات کی جانب سے پورا ہفتہ جو سوالات آتے ہیں، آج اتوار کے دن ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں یہاں دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کی ہماری یہ نشست اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ پاک دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ دیکھیے، آج 6-7 سوالات ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی جانور خرید رکھا ہو بیچنے کے لیے، نیت یہ ہو کہ اس کو بیچے گا، لیکن قربانی کے دن آتے ہی اس کی نیت بدل جائے، اب اس جانور کو بیچنے کا ارادہ نہ ہو بلکہ اب اسی کی قربانی کرنے کی نیت کر لی جائے، تو کیا یہ نیت کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، آپ ایسا کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی جانور خرید لیا اور نیت یہ ہے کہ اس کو ہم بیچیں گے، پروفٹ آئے گا، لیکن بعد میں نیت بدل جائے کہ ہم اس کو جو ہے قربانی کریں گے، تو اس طرح سے کرنا جائز ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے کسی شخص نے کوئی جانور خریدا اور اس جانور کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھانے کی نیت تھی کہ دودھ ملے گا، ہم پئیں گے، بچوں کو پلائیں گے یا بیچ کے بزنس کریں گے، اور اسی جانور کو جو ہے وہ پھر اس کی قربانی کی نیت کر لی جائے، تو یوں بھی درست ہے۔ اب اس کا اپوزٹ دیکھ لیتے ہیں، اپوزٹ کہ ایک شخص نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، اس کو بیچ دے، ہے نا؟ ابھی تو یہ تھا کہ بیچنے کی نیت سے خریدا تھا، اس میں قربانی کی نیت کر لے۔ اب اس کی اپوزٹ ڈائریکشن یہ ہے کہ قربانی کی نیت سے خریدا تھا، اس کو بیچ دیا، کیا یہ بھی جائز ہے؟ میں یہ بونس جواب دے رہا ہوں ایک۔ تو اس کے بارے میں علماء نے یہ جواب دیا کہ ایک شخص نے اگر قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدا اور خریدنے کے بعد اس کا ارادہ اس کو بیچ دیا، یعنی کہ نیت تو اس کی قربانی کی تھی لیکن بیچ دیا، اب اس صورت کے اندر اس بیچنے کے بعد پیسے کا کیا کرے؟ علماء نے فرمایا کہ اس پیسے سے دوسرا جانور خریدے، اس پیسے سے فائدہ نہ اٹھائے، اور دوسرا جانور قربانی کی نیت سے خریدے، یا تو اسی پیسے سے خریدے یا اس کے ساتھ اور تھوڑا سا کچھ اور پیسہ ڈالے اور پھر جانور خریدے، تبھی جو ہے اس کو بیچنے کی اجازت ہے۔ ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا نماز پڑھتے ہوئے موبائل چوری ہو جائے تو کیا نماز توڑ کر چور کو پکڑنے کی اجازت ہے؟ دیکھیے میرے بھائی، نماز توڑنا کسی شرعی عذر کی وجہ سے جائز ہے۔ جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو تب تک آپ نماز نہیں توڑ سکتے۔ اگر کوئی شخص کسی کا موبائل چرا رہا ہو یا کوئی شخص کسی کے پیسے چرا رہا ہو، ایسی صورت کے اندر اپنا سامان بچانا، اپنے پیسے بچانا، اس نیت سے نماز توڑنا یہ جائز ہے، یہ بھی ایک شرعی عذر ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا کہ ایک شخص جو لاٹھی لے کر چلتا ہو، عمر دراز آدمی جیسے لاٹھی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، اور وضو خانے میں یا مسجد کے کسی حصے میں انہوں نے اپنی لاٹھی جو ہے وہ چھوڑ دی، بھول گئے، اور بھولنے کے بعد نماز پڑھنے شروع کر دی۔ اب نماز میں ان کو یاد آیا کہ میری لاٹھی رہ گئی ہے، اب ان کو وسوسے آ رہے ہیں کہ لاٹھی میری وہاں ہے، بچے نہ توڑ دیں، کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، یا ان کو وسوسے آنے شروع۔ علماء نے فرمایا ایسا شخص بھی نماز توڑ دے، پہلے اپنی لاٹھی اٹھائے، کیونکہ نماز میں خشوع و خضوع حاصل ہی نہیں ہوگا۔ پہلے اپنا سامان لائے، اس کو ایک طرف رکھے تسلی سے، پھر نماز پڑھے۔ تو بہرحال، اچھا جی، داماد کے ساتھ حج کرنا کیسا ہے؟ داماد بیٹا ہے، محرم ہے، اس کے ساتھ حج کیا جا سکتا ہے، حج کے سفر پہ جایا جا سکتا ہے۔ البتہ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، اگر ساس یہ جوان ہو اور داماد کے ساتھ حج کرنے میں، سفر کرنے میں فتنے کا اندیشہ ہو، پھر ایسی صورت میں نہ جائے۔ شریعت نے کیسی کیسی باتوں میں ہماری رہنمائی کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا جی، بیوی کی خالہ کی بیٹی سے نکاح کرنا کیسا ہے جبکہ بیوی کو بھی رکھنے کا ساتھ میں ارادہ ہو؟ قرآن مجید میں آیت ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، دو بہنوں کو آپ ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ یہ معاملہ سگی بہنوں کا ہے، کزن بہنوں کا نہیں ہے۔ اگر ایک لڑکی کو آپ نے نکاح میں رکھا ہوا ہے اور اس کی خالہ زاد، پھپھی زاد، ماموں زاد، چچا زاد دوسری لڑکی سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات، کرو تو صحیح۔ تم لوگ سوال ہی پوچھتے ہو، دوسری کرتے ہی نہیں ہو۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک سے زیادہ شادیوں کا نہیں ہے۔ کرو بھائی، کچھ ہمیں بھی ہمت ملے، ہم بھی جو ہے کچھ مثالیں دیں، پھر ذہن بنائے۔ چلو
موبائل میں قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موبائل میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ موبائل میں گندی فلمیں، گانے وغیرہ بھی چلتے ہیں، تو جس چیز کے اندر گندی چیزوں کا استعمال ہوتا ہو اسی چیز کے اندر ہم موبائل کا استعمال کیسے کریں گے؟ اسی چیز کے اندر ہم قرآن کا استعمال کیسے کریں گے؟ اگر موبائل کے اندر گانے وغیرہ چلنے کی وجہ سے آپ موبائل میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو پھر آپ اپنی زبان سے بھی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اس زبان سے جھوٹ بولتے، گالیاں دیتے، غیبت کرتے، اور گناہ کے زبان کے جتنے گناہ وہ بھی انجام دیتے۔ لہذا اگر کسی چیز کا اس طریقے سے کہنا گندا ہے، پلید ہے، موبائل بھی پلید ہے اور گندا ہے، اس میں قرآن نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے جو ہے آپ کی زبان بھی پلید ہے، پھر اس انداز سے کہاں تک بچو گے؟ پھر قرآن ہی نہیں پڑھو، ہے نا، چھوڑ دو۔ یہ تقوی کا حیضہ یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے بھائی، اس سے بچو۔ میں ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکل کر موبائل میں قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے جا رہا تھا، تو ایسے ہی ایک شخص متقی پرہیزگار مجھے ٹکرا گئے کہ مفتی صاحب شرم نہیں آتی؟ یہی کہا، شرم نہیں آتی موبائل میں قرآن پڑھتے ہوئے؟ میں نے کہا کہنے لگے شرم نہیں آتی موبائل میں قرآن سنتے ہوئے؟ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی موبائل میں گانے سنتے ہوئے؟ عجیب آدمی ہے، جس پہ شرم آنی چاہیے اس پہ نہیں آ رہی۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ کتابی شکل میں جو قرآن مجید ہو، جو اصل قرآنی نسخہ ہے اس میں پڑھیں، لیکن اگر موبائل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو موبائل میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو کہتے ہیں غلط ہے وہ بتانے والے صحیح نہیں ہے، وہ خود غلط ہے۔ تیجا دسواں وغیرہ میں جانا کیسا ہے؟ نہیں جانا چاہیے بھائی، یہ خواہ کی باتیں۔ ہاں ان لوگوں کو سمجھائیں جو لوگ تیجا دسواں وغیرہ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، حکمت سے سمجھائیں، مصلحت سے سمجھائیں، اور پھر ان کے لیے دعا بھی کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا بھائی، حج پر جانے سے پہلے حاجی کے لیے لوگوں کی دعوت کرنا کیسا ہے؟ آج کل تو یہ چلن ہو گیا بہت زیادہ، لوگ حج پر جاتے ہیں اور اس سے پہلے پہلے جو ہے دعوت وغیرہ کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ دعوتوں وغیرہ کا جو مزاج اور نظام ہے، یہ چیزیں بدعت کی شکل اختیار کر، ابھی تک تو رسم و رواج بنی ہوئی ہے، رسم و رواج بھی جائز نہیں ہوتا، لیکن بدعت بن جائے تو پھر وہ خطرناک لیول کی بات ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس سے بچنا چاہیے۔ سینکڑوں لوگوں کو بلاتے ہیں، بعض مرتبہ شادی ہال جو ہے وہ کرایہ پر لیتے ہیں، کبھی کبھی گلی سڑک کے اوپر تمبو باندھ دیتے ہیں، کیا ہے یہ؟ اور اگر وہ بیچارہ دعوت نہ کرے تو پھر اس کو لوگ تانے دیتے ہیں، بڑا کنجوس ہے، تو دعوت بھی نہیں کری۔ لہٰذا اس طریقے کی چیزوں سے، اس طریقے کی باتوں سے بچنا چاہیے۔ آج کی نشست یہیں تک رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ میں کوشش کرتا ہوں کم وقت کے اندر زیادہ باتیں ہو جائیں بس، کیونکہ آپ لوگوں کا وقت بھی قیمتی ہے، اور پھر انشاءاللہ عز و جل، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے، ضرورت پڑے گی تو اس کی ڈیوریشن بڑھا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔